بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب قسمت کی بات ہے کہ کوئی لڑکی کسی اور گھر کی بہو بننا چاہتی ہے اور رخصتی کسی اور گھر میں ہو جاتی ہے تو اسے صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں اپنے محلے کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن میری شادی کہیں اور ہو گئی۔ ارشد میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ ابو کو مجبور کر رہی تھیں کہ مہوش مجھے دے دو۔ ابو تو راضی تھے کیونکہ یہ ان کی بہن کی خواہش تھی، مگر امی آڑے آ گئیں کیونکہ ان کی پھپھو سے نہیں بنتی تھی۔ تبھی انہوں نے ماموں کو خط لکھا جو لاہور میں رہتے تھے۔ اچانک وہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے اور امی نے ابو سے اپنی بات منوائی اور 1 ماہ کے اندر میری شادی ماموں کے بیٹے راحیل سے ہو گئی، کیونکہ امی اور ابو کو ڈر تھا کہ کہیں میں انکار نہ کر دوں، کیونکہ میں امی کو پہلے بتا چکی تھی کہ میں محلے کے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ بہرحال اس طرح امی ابو نے میرے خواب توڑ کر مجھے بیاہ دیا۔ میں کافی خوبصورت تھی جو مجھے ایک بار دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ماموں کے بیٹے راحیل کو میں بھی اسی وجہ سے پسند آ گئی۔ میری شادی تو ہو گئی، لیکن میں خوش نہ تھی اور لاہور جانے کو بھی تیار نہ تھی۔ اس مرحلے پر بزرگوں نے سمجھا بجھا کر مجھے راحیل کے ہمراہ لاہور بھیج دیا اور میں روتی ہوئی مجبوراً نئے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر کافی دل بجھا رہا، دل ہی نہیں لگتا تھا، دم گھٹا گھٹا رہتا تھا۔ ماموں اور ممانی تو 1 ہفتہ ہمارے ساتھ لاہور میں رہ کر گاؤں چلے گئے، چونکہ راحیل کی نوکری یہاں تھی اور مجھے اکیلے اس کے ساتھ رہنا تھا۔ یہاں مجھ سے بات کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ راحیل مختلف مزاج کا آدمی تھا، اسے گھر پر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آفس سے آ کر بھی وہ دوستوں میں وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ اس کی دوستی بھی اچھے لوگوں سے نہ تھی۔ یہ اوباش قسم کے نوجوان تھے جو شام کو اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ سب لوگ ایک دوست کی بیٹھک میں اکٹھے ہوتے، وہاں VCR پر غلط قسم کی فلمیں دیکھتے اور پھر رات گئے نشے کی حالت میں راحیل گھر آتا تو مجھ سے اچھا سلوک نہ کرتا۔ سوچتی ہوں کہ اگر میرے شوہر اچھے کردار کے ہوتے تو شاید میرے دل سے ماضی کی محبت نکل جاتی، ان کا پیار پا کر میں ان کی ہو جاتی اور گھر میں دل لگ جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ راحیل کو میں پسند تو تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے تو ان دنوں ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو ہوا وقت مجھے توجہ دے، میری جھولی میں اعتماد ڈال دے تاکہ میں بے فکری سے زندگی گزار سکوں۔ شادی کے بعد ایک عجیب سی زندگی بسر کرنے لگی۔ شوہر بھی اپنا محسوس نہ ہوتا، میکے والے بھی نہیں آتے تھے۔ تنہائی سانپ بن کر ڈسنے لگی۔ میں سارا دن اکیلی پڑی چھت کو گھورتی یا روتی رہتی۔ پاس پڑوس میں بھی ایسا کوئی نہ تھا جس سے 2 گھڑی بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ میرے والدین پڑھے لکھے نہ تھے، ان کو تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ مہوش اپنے گھر کی ہو گئی ہے، ان کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے۔ میں نے ان کو کئی بار فون پر اپنی تنہائی کے بارے میں بتایا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بیٹی اب وہی تمہارا گھر ہے اور اسی کو اپنا سمجھو۔ میں کہ بار بار آنے والی لڑکیاں گھر نہیں بسایا کرتی، ہم خود عید پر آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ تم ایسے آ کر یہاں رہو گی تو تمہارے شوہر کو طعنہ سننا پڑے گا۔ میرے والدین روایتی لوگ تھے، وہ خود بھی بیٹی کے گھر آ کر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، پھر ان کو میری مشکلات کیوں کر نظر انداز ہوتا۔ بہرحال اسے بھی قسمت کا لکھا ہی کہوں گی کہ نہایت مجبوری میں وقت گزرتا رہا اور 2 سال گزر گئے۔ میں میکے بھی سال میں صرف عید پر جاتی تھی اور ہفتے سے زیادہ نہیں رہ پاتی تھی۔ ان 2 سالوں میں ساس سسر ایک بار ہفتے بھر کے لیے آئے، پھر خدا نے مجھ پر رحم کیا اور بیٹی کی صورت میں تنہائی کا ساتھی دے دیا۔ بیٹی کے آ جانے سے گھر میں رونق آ گئی، دل بھی لگنے لگا۔ ننھی بچی ہونے کے باوجود میں راحیل کا بہت خیال رکھتی تاکہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں سوچتی تھی کہ جب بچے ہوں گے تو میرے شوہر کا دل خود بخود گھر میں لگنے لگے گا۔
مجھے بڑی حسرت تھی کہ وہ آفس سے سیدھے وقت پر گھر آیا کریں، پھر باقی وقت گھر پر رہیں، لیکن وہ صرف آدھے گھنٹے رکتے، کھانا کھاتے، کبھی آرام کے غرض سے لیٹتے تو کوئی نہ کوئی ان کو بلانے آ جاتا اور وہ اس دوست کے ساتھ چلے جاتے۔ مجھے اعتراف ہے کہ راحیل سے مجھے محبت نہیں تھی، لیکن اگر وہ توجہ دیتے اور اچھا سلوک کرتے تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو سکتی تھی، جس کی راحیل نے کبھی ضرورت نہ سمجھی۔ ان کے نزدیک بیوی کا کام صرف گھر سنبھالنا اور بچے پیدا کرنا تھا۔ انہیں شاید اس بات کا احساس ہی نہ تھا کہ عورت کے لیے محبت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود میں نے ایک فرد شناس بیوی کا کردار بخوبی ادا کیا۔ کم سنی اور ذہنی ناپختگی کے باوجود اپنی امی کی تربیت کی وجہ سے مجھے یہ شعور تھا کہ شوہر کے آرام کا خیال رکھنا، وقت پر کھانا دینا اور اسے سکون پہنچانا ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے، اور میں اس فرض کو اچھی طرح نبھا رہی تھی۔ تب میرا بھی حق بنتا تھا کہ وہ مجھے پیار اور توجہ دیتے۔ اب میں بیٹی کی طرف ان کی توجہ دلاتی کہ اسے تمہارے پیار کی ضرورت ہے، لیکن عیاش ذہن مرد کا دل باہر کی رنگینیوں میں ہی لگتا ہے۔ گھر کی پاکیزہ فضا میں ان کا دم گھٹتا تھا۔ میرے احتجاج پر بھی راحیل کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب میں گھر پر رہنے کا اصرار کرتی تو وہ VCR گھر پر ہی لے آتے اور غلط فلمیں لگا کر بیٹھ جاتے۔ تب مجھے اور زیادہ کوفت ہوتی۔ میں اپنے گھر میں ان خرافات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جس گھر میں رہتی تھی اس کے برابر والا گھر بھی ہمارا ہی تھا، لیکن مکان کی بناوٹ ایسی تھی کہ اندر آنے کا راستہ ایک ہی تھا۔ البتہ اندر 2 پورشن تھے، جیسے 2 الگ الگ مکان ہوں، اور یہ کرائے پر دیے جاتے تھے۔ جب انسان کی زندگی میں خلا پیدا ہو جائے تو وہ کچھ عجیب حرکت کر گزرتا ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اجنبی لوگوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جو پورشن ہمارے گھر کی دیوار سے متصل تھا وہاں نئے کرائے دار آ گئے۔ شوہر کا نام فاروق اور بیوی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ معمولی شکل و صورت کی تھی، جبکہ اس کا شوہر فاروق بہت خوبصورت تھا اور اسے اپنے حسن کا بخوبی احساس بھی تھا۔ اس کی شادی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ آمنہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی منگیتر بھی تھی، اس لیے ماں نے زبردستی شادی کر دی۔ ان کی شادی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ مجبوری میں شادی تو ہو گئی، مگر مزاج کا فرق اتنا تھا کہ آپس میں نبھا نہ ہو سکا۔ روز لڑائی جھگڑے ہوتے جن کی آوازیں ہم سنتے رہتے۔ میں راحیل سے کہتی کہ تم نے کیسے لوگوں کو گھر کرائے پر دیا ہے؟ انہوں نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے۔ کبھی جھگڑا زیادہ بڑھ جاتا تو راحیل فاروق کو سمجھانے چلے جاتے اور کبھی مجھے کہتے کہ تم آمنہ کو سمجھا دو کہ عورت کو اتنی بلند آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی آواز باہر جائے۔ میرے سمجھانے پر وہ لڑائی بند کر دیتی، لیکن پھر رونے لگتی اور مجھے اس کو چپ کرانے میں کافی وقت لگتا۔ ایسا متعدد بار ہوا۔ میں فاروق کے سامنے بھی جانے لگی تھی۔ اس کی مردانہ وجاہت نے مجھے بہت متاثر کیا، جبکہ آمنہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی لگتی تھی۔ ہم میاں بیوی کی 1000 کوشش کے باوجود ان کا جھگڑا ختم نہ ہو سکا اور آخر کار آمنہ جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ اب راحیل مجھ سے کہنے لگے کہ فاروق بیچارہ اکیلا ہے، اس کو کھانا دے دیا کرو۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور فاروق کو رات کا کھانا دینا شروع کر دیا۔ فاروق صبح جلدی نکل جاتا، ناشتہ خود بناتا، دوپہر کا کھانا باہر کھاتا۔ البتہ رات کا کھانا میں شام 7 بجے پکا کر دروازے پر دے دیتی تھی۔ چھٹی کے دن وہ مجھے سبزیاں لا دے دیتا کہ بھابھی پکا کر دے دیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ میں شوہر کی لاپرواہیوں سے دکھی تھی اور وہ بیوی کی زبان درازی سے۔ رفتہ رفتہ ہم میں بات چیت ہونے لگی تو کھانا لینے گھر تک آنے لگا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا دن بھی میری زندگی میں آئے گا۔
چھٹی کا دن تھا اور حسب معمول راحیل اپنے دوستوں کے پاس جا چکے تھے اور میں کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی کہ خدا جانے کیا ہوا، چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ اسی وقت فاروق مجھے سبزی کا تھیلا دینے آیا اور میرے گرنے کی آواز سن لی۔ اس نے کئی بار آواز دی لیکن میں بے ہوش تھی۔ میرے جواب نہ دینے پر فاروق نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میں اندر فرش پر پڑی نظر آئی۔ وہ کھڑکی سے کود کر اندر آیا اور مجھے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ میرے سر پر چوٹ آئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ اسے راحیل کے معمولات کا اندازہ تھا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے ایک ٹیکسی کی اور مجھے قریبی کلینک لے گیا۔ میں اب بھی بے ہوش تھی۔ اس نے مجھے ٹیکسی کی پچھلی نشست پر لٹایا۔ جب وہ مجھے اٹھا کر باہر لایا تو مجھے کچھ ہوش آنے لگا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور سر پر 6 ٹانکے لگے۔ شدید تکلیف ہوئی۔ اب میں پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ میری بیٹی بھی فاروق کے پاس تھی۔ 2 گھنٹے کلینک میں رہنے کے بعد جب واپس آئی تو مکمل ہوش میں تھی۔ فاروق نے مجھے سہارا دے کر بستر تک پہنچایا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ دل بہت دکھی تھا کہ آج چھٹی کا دن تھا۔ اگر راحیل گھر پر ہوتے تو وہی میری دیکھ بھال کرتے۔ میں غیر مرد کے سہارے پر کیوں تھی؟ سارا دن فاروق نے میری خدمت کی۔ رات کو 2:30 بجے راحیل نشے میں دھت گھر آئے اور میرا حال پوچھے بغیر سو گئے۔ صبح سرسری بات کر کے آفس چلے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فاروق نے میرے خاطر چھٹی کی۔ وہ کام پر نہیں گیا تاکہ اگر مجھے کسی وقت ضرورت ہو تو مجھے تکلیف نہ ہو۔ اس کی یہی ہمدردی اور توجہ بعد میں میری بربادی کا سبب بنی۔ تکلیف میں چاہتی تھی کہ راحیل میرے پاس ہو، اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں پیار کو ترسی ہوئی ایک زخمی عورت تھی، اپنے شوہر کی توجہ سے محروم۔ جب ایک غیر مرد میرے زخموں کا مرہم لایا تو وہی میرے لیے مسیحا بن گیا۔ میں اس کے ساتھ پٹی کروانے جاتی، سر کے ٹانکے بھی اسی نے ہی کھلوائے، دوائیں لا کر دیں اور چند دن اپنا اور میرا کھانا بازار سے لے آتا، خود بھی کھاتا اور مجھے بھی کھلاتا۔ اب فاروق بے جھجک میرے گھر آ جاتا کیونکہ اس گھر کا مالک تو غفلت کے اندھیروں میں گم ہو چکا تھا۔ خدا معاف کرے، شادی شدہ عورت کو بہکنا نہیں چاہیے، لیکن میرے قدم بہک گئے۔ فاروق تو مرد تھا، مگر مجھے اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ مگر میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں اپنے شوہر سے مایوس ہو کر فاروق کی محبت میں کھو گئی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ فاروق ایک اسکول ٹیچر تھا۔ وہ دوپہر 2 بجے آ جاتا، کھانا میرے گھر کھاتا، پھر ہم باتوں میں مشغول ہو جاتے۔ وقت اچھا گزرنے لگا، بلکہ وقت کا احساس بھی نہ رہا اور ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ اب مجھے راحیل سے شدید نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وہ مجھے محبت نہ دے سکا کہ جس کی میں حقدار تھی۔ فاروق 4 سال ہمارا کرایہ دار رہا۔ ان 4 سالوں میں ہماری دوستی قائم رہی۔ اس دوران راحیل کو ایک بار بھی احساس نہ ہوا کہ اس کی بیوی جوان ہے اور غیر مرد گھر آ جاتا ہے، سودا سلف لاتا ہے، ہر گھریلو کام کرتا ہے۔ ان کے لیے سب معمول کی بات تھی، اور یہی بے پرواہی ہمارے قدم بہکانے کا سبب بنی۔ ان 4 سالوں میں ایک بیٹی اور پھر ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ میری دیکھ بھال فاروق ہی کرتا رہا۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی، جبکہ راحیل صرف نام کا شوہر تھا۔ اسے اپنے بیوی بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی اصل رفاقت اپنے اوباش دوستوں سے تھی، جن کے بغیر وہ قدم نہ چلتا۔ پھر اچانک فاروق کی دوستی ایک شخص سے ہو گئی جو اسکول میں نیا ٹیچر آیا تھا، جس اسکول میں فاروق جاب کرتا تھا۔ وہ فاروق کے گھر آنے جانے لگا۔ اس کا نام امجد تھا۔ میں نے اسے منع کیا کہ تم اس آدمی سے زیادہ دوستی نہ بڑھاؤ، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا، لیکن اس نے میری بات کو اہمیت نہ دی۔ امجد ایک شکی مزاج کا آدمی تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔
عید کے دن امجد کی بیوی نے فاروق کو مٹھائی بھجوائی۔ امجد نے دیکھ لیا۔ اسے شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اس دن تو وہ لوگ عید منانے گاؤں چلے گئے، لیکن واپسی پر امجد نے فاروق کے خلاف FIR درج کروا دی کہ اس نے ہمارے گھر میں چوری کی ہے اور گھر کو جلایا ہے۔ فاروق یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی ناگہانی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ میں پہلے ہی اسے امجد سے دوستی سے منع کر چکی تھی، کیونکہ وہ لالچی اور شکی مزاج کا انسان تھا۔ فاروق ایسا نہیں تھا، میں اسے جانتی تھی، لیکن جب FIR کٹ جائے تو حالات سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب پولیس فاروق کو گرفتار کرنے آئی تو اتفاق سے فاروق اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی۔ اس نے میری بات مانی اور کہیں روپوش ہو گیا۔ اس کا سامان ہمارے گھر ہی پڑا رہا۔ ایک دن اچانک بارش شروع ہوئی تو مکان کے اس حصے میں پانی بھر گیا جہاں فاروق رہتا تھا۔ راحل نے اس کا سامان نکالا تو اس میں میری تصویر بھی رکھی تھی۔ پھر جو ہونا تھا وہی ہوا۔ اپنی بیوی کی تصویر کسی غیر مرد کی ڈائری سے نکل آئے تو کیا ہوتا ہے۔ ہماری شدید لڑائی ہوئی اور بات طلاق تک جا پہنچی۔ دونوں طرف سے بزرگ بلائے گئے۔ میں نے کہا کہ تصویر آمنہ نے دیکھنے کے لیے لی تھی اور واپس کرنا بھول گئی۔ راحل نے کہا کہ اگر آمنہ تصدیق کر دے تو میں مان لوں گا ورنہ طلاق دے دوں گا۔ آمنہ کو تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ شکر ہے کہ وہ نہ ملی ورنہ معاملہ سنگین ہو سکتا تھا۔ راحل کا کہنا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں کیونکہ آمنہ کو گئے 4 سال ہو چکے تھے اور تصویر اتنی پرانی نہیں تھی۔ اس نے فاروق کو بھی تلاش کیا مگر وہ بھی روپوش ہو چکا تھا۔ خیر، بزرگوں نے بڑی مشکل سے راحل کو سمجھایا کہ صرف تصویر کی بنیاد پر بیوی پر بدچلنی کا الزام نہیں لگانا جا سکتا۔ وہ خود بھی کامل انسان نہیں تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ بیچاری تمہارے ساتھ نبھا کر رہی ہے، کم از کم بچوں کا خیال کرو۔ کسی نہ کسی طرح سمجھوتا ہو گیا۔ اس کے بعد زندگی روکھی پھیکی سی ہو گئی۔ میں بچوں کی خاطر جبر سہ رہی ہوں مگر مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہو چکی ہے، اس شخص سے جو مجھے محبت سے محروم رکھ کر ایک بے جان چیز کی طرح گھر پر رکھ کر بھول گیا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔